السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی دیوتا ایپیسوڈ 3۔ میں ان علم کو سمجھنے اور سیکھنے کے ابتدائی مراحل سے گزرتا چلا گیا۔ جو حضرات ہیپناٹزم اور ٹیلی پیتھی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ارتکاز توجہ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ارتکاز توجہ کے بغیر اس میدان میں ایک قدم بھی آگے بڑھایا نہیں جا سکتا۔ میں تو بچپن سے ہی توجہ اور خیال کی قوت کو کسی ایک مقام پر مرکوز کرنے پر عادی تھا، لہٰذا شمع بینی کی مشقوں کے دوران مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ رات کو جب سناٹا چھا جاتا اور کسی کی مداخلت کا خدشہ نہ ہوتا، اس وقت میں اپنے کمرے میں شمع روشن کرتا اور شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا اور شمع کی لو کو ایک ٹک دیکھتا رہتا۔ شمع بینی کے دوران میری توجہ صرف اس خیال پر قائم رہتی کہ میری آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا ہو رہی ہے۔ میں جسے چاہوں اپنی نگاہوں کے شکنجے میں جکڑ سکتا تھا۔ اگرچہ پہلے مراحل میں مجھے ایسی جارحانہ طرز کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے تھی، مگر میں اپنے حالات سے مجبور تھا۔ اس عمل کے دوران میرے دشمن پیش نظر رہتے تھے، پھر رفتہ رفتہ میں نے اپنے جوش اور جذبوں پر قابو پا لیا اور نہایت سکون اور سنجیدگی سے شمع کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اب میں جلتی ہوئی لو پر نظریں جمائے دل ہی دل میں کہتا تھا، اس روشن لو میں جو چمک ہے وہ میری آنکھوں میں اتر رہی ہے، اس میں جو گرمی اور حرارت ہے وہ حرارت میری نگاہوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ کئی ماہ تک بلا ناگہ یہ مشق جاری رہی۔ ابتدا میں قدرے مایوسی ہوئی، کیونکہ چند ماہ کے عرصے میں ہی میں خود کو ہیپنوٹزم کا ماہر سمجھنے لگا تھا۔ خود کو ماہر عالم سمجھ کر وقتاً بوقتاً دوسروں کو گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا اور انہیں اپنے زیر اثر لانے کی ناکام کوششیں کرتا رہتا۔ کئی بار ناکام ہونے کے بعد مجھے عقل آ گئی کہ اگر یہ علم اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیپنوٹزم کے ماہر نظر آتے۔ اس عمل کے حصول کے لیے صبر، تحمل، خود اعتمادی اور کڑی مشقوں کی ضرورت ہے، لہٰذا میں ایک بار پھر سنبھل گیا اور دوسروں کے سامنے اپنی مقناطیسی آنکھوں کی نمائش کرنے کی بجائے صرف اپنی ذات میں ڈوب کر شمع بینی کی مشق کرنے لگا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ شمع کی لو پھیلتی ہوئی میری نگاہوں کا احاطہ کر لیتی ہے اور چاروں طرف مجھے اس گرم لو کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اس طرح مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ پہلے میں اپنے جسم میں رینگنے والی حرارت سے گھبرا گیا تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو گیا۔ اب وہ شمع کا ننھا سا شعلہ میرے دماغ کو چھوتا تھا، میری آنکھوں میں اترتا تھا اور میری نگاہوں سے خارج ہوتا ہوا مجھے محسوس ہوتا تھا۔ یہ میرے احساسات تھے۔ عملی طور پر میں کہاں تک کامیاب ہو چکا ہوں یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ویسے میرے کالج کے ساتھی اکثر کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں کچھ عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی۔ میرے ابا مرحوم یہ پیشگوئی کر چکے تھے۔ اسی بات کو چچی نے مختلف انداز سے کئی بار بیان کیا تھا، مگر تب اور اب میں ایک ذرا سا فرق پیدا ہوا تھا۔ اب کوئی مجھ سے نگاہیں ملا کر باتیں نہیں کرتا تھا۔ باتوں کے دوران میرے مخاطب کی نظریں جھک جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اپنے ماموں سے ملنے گجرانوالے گیا ہوا تھا۔ ایک رات وہاں گزارنے کے بعد علی الصبح ایک ٹرین سے لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ سردی کا موسم تھا۔ میرے جسم میں لنڈے بازار کا ایک بوسیدہ سا سویٹر تھا، لیکن سردی ایسی تھی کہ دانت بج رہے تھے۔ ٹرین میں کوئی بھی بھیڑ نہیں تھی، ورنہ انسانوں کے جسموں سے خارج ہونے والی حرارت سے کمپارٹمنٹ کی فضا قدرے گرم رہتی ہے۔ میرے سامنے ایک بوڑھا شخص اپنی سیٹ پر پلیٹی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بال، داڑھی اور بینوں سب سفید ہو گئی تھی۔ جسم لاغر تھا مگر چہرے پر عجیب تازگی تھی۔ وہ اپنی پتلی سی گدری اوڑھے ہوئے بیٹھا تھا جس میں بے شمار رنگ برنگے پھندے لگے ہوئے تھے۔ ہماری طرف جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ میں اسے بند کرنے لگا تو بوڑھے بابا نے ہاتھ بڑھا کر کہا، رہنے دو بیٹا، ذرا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہاں سردی سے کلفی جم رہی تھی اور بڑے میاں ٹھنڈی ہوا کھا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مجھ جیسے ہٹے کٹے نوجوان کی توہین ہے کہ میں سردی سے تھر تھرا رہا ہوں اور یہ بوڑھے بابا سردی سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں؟ بوڑھے بابا نے مسکرا کر کہا، میں آگ سے بنا ہوا نہیں ہوں، تمہاری طرح خاک کا پتلا ہوں۔ شدید حیرانی سے میری آنکھیں پھیل گئی۔ بوڑھے بابا نے اس بات کا جواب دیا تھا جسے میں نے دماغ سے سوچا تھا۔ یہ شدید حیرانی کا مقام نہیں تھا کہ جو بات میری زبان پر آئی ہی نہیں تھی اسے انہوں نے سن لیا تھا اور اس کا معقول جواب دیا تھا۔ میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی ہے، لیکن کھینچ نہیں سکی، اپنی طرف مائل نہیں کر سکی، شاید اسی لیے کہ میں شمع بینی کی مشق میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ انہوں نے ایک لمبی ہوں کے ساتھ کہا، میرا خیال درست نکلا، تم شمع بینی کی مشق کر چکے ہو۔ میں ایک دم سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شمع بینی والی باتیں بھی میں نے خاموشی سے سوچی تھی، مگر انہوں نے سن لیا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ جو باتیں میں سوچتا ہوں انہیں آپ سن لیتے ہیں، اسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔
آپ یقیناً دوسروں کے خیالات پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ خیال خوانی ایک ایسا علم ہے جسے مکمل طور پر سیکھ لینے کے بعد اس کا عامل دوسروں کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور جو کچھ وہ سوچتے رہتے ہیں اسے وہ سنتا رہتا ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے کہا، تمہاری معلومات درست ہے بابا جی۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، میں ایسے علم کے لیے بھٹک رہا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، مجھے اپنے علم کے خزانوں میں سے ایک چٹکی بھیک دے دیجیے، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، جو علم تمہیں حاصل ہو رہا ہے تم ابھی اس کو اپنے کام میں لانا نہیں جانتے۔ خیال خوانی کا علم تو دور کی چیز ہے، دیکھو تم سردی سے ٹھٹھرا رہے ہو، کیا اس سردی سے رہنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے؟ کیا تدبیر کروں؟ کیسے تدبیر کروں؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا، ذرا سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے کہا، مری کی برف باری یہاں کے موسم پر اثر انداز ہو رہی ہے، سردی واقعی ناقابل برداشت ہے، اور اس حالت میں نے کھڑکی بھی کھلی رکھی تھی۔ تم ذرا اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں توجہ سے دیکھو۔ میں اپنی نگاہوں کے سامنے دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں گہرے اہتمام سے دیکھنے لگا۔ بوڑھے بابا نے کہا، اب اپنے علم کو کام میں لاؤ، یہ خیال قائم کرو تمہاری ہتھیلی پر شمع کی لو روشن ہے اور ان کی نادید حرارت سے تمہاری ہتھیلیاں گرم ہو رہی ہے۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا، اپنے دماغ سے تمام مشترکہ خیالات کو جھٹک کر صرف ایک شمع کی لو اپنی ہتھیلی پر روشن کرنے لگا۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، میری ہتھیلی گرم ہو رہی ہے، میری نگاہوں کی حرارت سرد لہروں کو پگھلا رہی ہے، مجھے ایک راحت بخش اور پرسکون حرارت کی ضرورت ہے، اور وہ حرارت ان ہتھیلیوں تک پہنچ رہی تھی۔ ٹرین تیزی سے بھاگی جا رہی تھی، سرد ہواؤں کے جھونکے میری ہتھیلیوں تک آ رہے تھے۔ میں فکرے بار بار دہرا رہا تھا۔ 1 منٹ کے بعد ہی میری ہتھیلیوں پر دھیمی دھیمی سی حرارت رینگنے لگی، میری نگاہیں آنچ دے رہی تھی، علم کی بند مٹھی کھل رہی تھی، زندگی کی بساط پر پہلی بار عملی تجربے کا پانسا پھینک رہی تھی۔ میری ہتھیلیاں گرم ہونے لگی، پھر وہ حرارت ہولے ہولے رینگتی ہوئی، سرسراتی ہوئی خون کی روانگی کی طرف میری رگوں میں دوڑنے لگی اور میرے سارے جسم کو گرمانے لگی۔ وہ ایسی راحت بخش اور پرسکون حرارت تھی جس کا یہ مطمئنی تھا۔ میں مارے خوشی کے اپنے جسم کو ادھر سے ادھر چھو کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے فوراً ہی جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ بابا جی، آپ نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا ہے، میں جس راہ کی تلاش میں تھا آپ نے وہ راہ دکھا دی، مجھے کچھ اور سکھائیے بابا، میں ہمیشہ آپ کے در کا بھکاری بن کر رہوں گا۔ بیٹے، علم مانگنے سے نہیں ملتا، سیکھنے سے ملتا ہے۔ دیکھو، میں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، جو علم سے تم اپنے اندر حرارت محسوس کر رہے ہو اسے تم نے خود سیکھا ہے، میں نے تو ایک ذرا سی رہنمائی کی ہے، تو پھر کچھ اور رہنمائی کیجیے، مجھے بتائیے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، کھڑکی سے سرد ہواؤں کے جھونکے بدستور آ رہے تھے، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں آتش دان کی لکڑیاں سلگ رہی ہے اور ان کی آنچ سے میں محفوظ ہو رہا ہوں۔ لوگ یہ علم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنے زیر اثر لا سکے، کسی کو اپنا معمول اور متعی بنا کر اس سے ناجائز فائدے اٹھا سکے۔ اگر تم بھی اس غلط ارادے سے سیکھ رہے ہو تو اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ میں نے ان سے اپنے دل کی بات صاف کہہ دی کہ میں دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہوں۔ میں نے بچپن سے اب تک کسی کو اپنا دشمن نہیں بنایا۔ اگر کچھ لوگ دولت اور جائیداد کے لالچ میں خود میرے دشمن بن جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صرف اپنے جائز حقوق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس دولت ہے، عدالت کی جھوٹی دستاویز ہے، میرے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے کسی پر اسرار علم کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ ہی بتائیے، کیا مجھے اپنے حقوق حاصل کرنے کا حق نہیں؟ دنیا کا کوئی بھی علم اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ اس کی روشنی میں انسان اپنی دیانتداری سے اپنے جیسوں کا حق حاصل کرے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جو کچھ سیکھو گے اس سے کسی شریف یا غیر متعلقہ شخص کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور دوسروں سے ناجائز فائدہ نہیں حاصل کرو گے۔ تمہاری باتوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تم اپنے دشمنوں کو تسخیر کرنا چاہتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں التذکیر کی مشقوں سے گزرنا ہوگا۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ التذکیر کی ابتدائی مشقیں کیسی ہوتی ہے اور ان کی انتہا کہاں ہے۔ میں غور سے ان کی ہدایت اور مشورے کو سنتا اور سمجھتا رہا۔ وہ مختصر سا سفر کس طرح گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ ہم دونوں لاہور کے اسٹیشن پر ٹرین سے اتر گئے۔ میں نے عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے خیال خوانی کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شفقت سے سمجھایا، ایک وقت میں ایک ہی خیال قائم کرو اور ایک ہی علم سیکھو۔ ٹیلی پیتھی سیکھنے کی منزل ابھی دور ہے، جب وہ وقت آئے گا تو میں تم سے خود ہی رابطہ کروں گا، اب تم جاؤ، میرے پیچھے نہ آنا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے، مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا چلا گیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے
تو میں بھی سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلیٹ فارم سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد میرا شوق اور میری دیوانگی بڑھ گئی۔ میں دوسری صبح منہ اندھیرے راوی کے کنارے گیا۔ بوڑھے بابا کی ہدایت کے مطابق التذکیر کی مشقوں کے لیے مجھے ایسی پرسکون جگہ کی تلاش تھی جہاں مداخلت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ میں دریا کے کنارے کنارے چلتا ہوا تقریباً 10 میل کا فاصلہ طے کر گیا۔ گھنٹوں درختوں کے جھنڈ میں مجھے وہ جگہ مل گئی۔ وہاں انسانی آبادی دور دور نہیں تھی۔ کبھی کبھی کسی لانچ کے گزرنے کی آواز سنائی دیتی تھی، پھر سناٹا چھا جاتا تھا۔ میں نے ایک ہی درخت کے پتے پر ایک ننھا سا سیاہ دائرہ بنایا اور اس کے سامنے ذرا فاصلے پر پلیٹھی مار کر بیٹھ گیا۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ہونے لگی۔ میں شام کو گھر جاتا اور صبح سویرے ہی ویرانے میں چلا آتا۔ مجھے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا ہوش نہیں تھا۔ میری داڑھی بڑھ گئی تھی۔ کئی دنوں تک ایک ہی لباس پہنے رہتا۔ پھوپھی اور زرینہ سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ وہ سمجھ گئی میں کوئی علم سیکھنے کے چکر میں مستان بابا بن گیا ہوں۔ پھوپھی نے کئی بار مجھے ڈانٹ پیٹ کر میرے ارادوں سے باز رہنے کی کوشش کی، لیکن میرے ارادے کمزور نہیں تھے۔ مشقوں کے دوران کئی بار مجھ سے غلطیاں ہوئی۔ کئی بار ایک انجانا سا خوف طاری ہوا۔ کبھی وقتی طور پر میرا ذہنی توازن ڈگمگا جاتا، کبھی تیز بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ ان دنوں عجیب دیوانگی کا عالم تھا۔ جہاں ذرا طبیعت سنبھلتی تو پھر مشق شروع کر دیتا۔ مستقل مزاجی اور قوت ارادی کے بغیر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ درخت کے پتے میں بنایا سیاہ دائرے کو میں تدبیر بنایا جا رہا تھا۔ وہ دائرہ چنے کے ایک دانے کے برابر تھا۔ جب وہ متواتر سے میری نگاہوں کی زد میں رہتے رہتے اوجھل ہونے لگا تو میں نے پیسے کے برابر سیاہ دائرہ بنا دیا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ سیاہ دائرہ چاند کے برابر ہو گیا۔ یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی۔ ان مشقوں سے گزرتے ہوئے پورے 3 برس بیت گئے۔ اس وقت تک میری آنکھوں میں ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ چاند کے برابر جو دائرہ تھا وہ نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا تھا۔ میں جہاں نظر اٹھا کر دیکھتا وہاں بے شمار روشن دائرے جگمگانے لگتے۔ وہ سیاہ دائرہ تاریکی میں روشنی کا سراغ مل رہا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ مجھے انسانی دماغ کے تاریخی تہہ خانوں میں اترنے کا راستہ نظر آنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اپنی حالت سنبھال لی۔ میں نے شیو کرنے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے لگا۔ 3 سال کے بعد میں دیوانگی سے روانگی کی طرف آیا تو میری شخصیت میں بھی عجیب نکھار آ گیا۔ میرے چہرے پر ایک نئی تازگی تھی۔ میری آنکھوں میں ایسی مقناطیسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا اثر سب سے پہلے زرینہ پر ہوا، کیونکہ وہی میرے زیادہ قریب تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہر وقت ہمارا سامنا ہوتا رہتا تھا، بلکہ وہ خود بخود اس طرف کھینچتی چلی آتی تھی جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہماری نظروں میں تو وہ میری طرف دیکھتی ہی رہ جاتی، بظاہر تو وہ خود ہی شرمیلی تھی لیکن سنجیدہ ہو جاتی۔ ایک بار میں نے اس طرف نظریں جماتے ہوئے کہا، نظریں جھکا لو۔ اس نے نظریں فوری جھکا لی۔ دوسری بار میں نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھو۔ پھر میری جانب دیکھنے لگی۔ میرے حکم کی تمیل ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ تو کوئی ثبوت نہیں، وہ میری نگاہوں سے سہزدہ ہو رہی ہے۔ وہ مجھ سے متاثر تھی یا مجھ سے مرعوب تھی، میرے لیے میرے حکم پر عمل کر رہی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں بات آئی، کیوں نہ میں اسے اپنی تمنینی علم میں لوں، اسے اپنا معمول بنا کر اپنے علم کو عملی طور پر آزماؤں۔ دوسری صبح جب بھپو اسکول چلی گئی تو میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ زرینہ میری اس حرکت کو چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں چلنے کے لیے کہا تو وہ شرمانے لگی۔ اچانک ہی اس کے رخسار تمتمانے لگے۔ وہ میرے پیچھے شرماتی لجاتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، بستر پر لیٹ جاؤ۔ اس نے حیا سے بل کھا کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں نے اسے قدرے تحکمانہ انداز میں کہا، جو کہتا ہوں وہ کرو، بستر پر لیٹ جاؤ۔ ہیپنوٹزم کے لیے آواز بڑی اہم ہوتی ہے۔ میری آواز میں گونج اور گرج تھی، اور شہد کی سی شیرنی اور ملائم بھی تھی۔ وہ چپ چاپ سکڑ کر میرے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سمٹ کر اپنے جسم کی پنکھڑیوں کو خود چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، اس طرح نہیں، چیت لیٹ کر ہاتھ پاؤں سیدھے کر لو اور میری طرف دیکھتی رہو۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھا تو پھر دیکھتی رہ گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیے اور چیت لیٹ گئی۔ میری نگاہیں ان کی نگاہوں میں اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے راستے دماغ تک پہنچنے لگی۔ میں مکمل اعتماد سے سوچ رہا تھا، جس طرح سیاہ دائرے سے نور کا چشمہ ابلتا ہے اسی طرح زرینہ کے دماغ میں سیاہ خانے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ انسان اپنے دماغ کے سیاہ خانوں میں جو راز چھپا کر رکھتا ہے وہ راز میرے سامنے اگل رہی تھی۔ میں بھاری بھرکم لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع ہو گیا، تم نہایت آرام اور سکون سے لیٹی رہو۔ میری آنکھوں کے سوا اس دنیا کا کوئی نظارہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ تم اپنے آس پاس کے ماحول سے غالب ہوتی جا رہی ہو۔ اس کی آنکھیں یوں کھلی ہوئی تھی جیسے سوتے سوتے کہیں کھلی رہ گئی ہو۔ اس پر تنمیمی نیند طاری ہو گئی تھی۔ میں رک رک کر کہتا جا رہا تھا، اب تمہارے کان صرف میری آواز سن رہے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی۔ اب میں 1 سے 10 تک گنتا ہوں، ہر گنتی پر تم اس دنیا کے نظاروں سے اور اس دنیا کی آوازوں سے دور ہوتی جا رہی ہو، اتنی دور کہ جہاں صرف میری آواز سنائی دے گی اور تم میرے ہی سوال کا جواب دیتی رہو گی۔ وہ بالکل خاموش پڑی ہوئی تھی اور پلکیں بھی
چپکائے بغیر مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ میں 2 سیکنڈ کے وقفے سے گننے لگا۔ 10 تک گننے کے بعد میں نے اسے مخاطب کیا۔ میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری آواز سن رہی ہو؟ اس کی آواز کسی اندھے کنویں سے آئی۔ ہاں سن رہی ہوں۔ تمہارا نام زرینہ ہے؟ میرا نام زرینہ ہے۔ نہیں، تمہارا نام حسینہ ہے، میں نے حاکمانہ لہجے میں کہا۔ میرا نام حسینہ ہے، وہ ایک محکوم کی طرح بولی۔ تم میری مطیع اور فرما بردار رہو گی، میں جو کچھ پوچھوں گا تم صحیح جواب دو گی۔ میں صحیح جواب دوں گی۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 24 برس۔ دوسروں کو اپنی عمر کیا بتاتی ہو؟ 16 برس۔ تم میرے متعلق کیا سوچتی ہو؟ میں ہر وقت تمہارے متعلق سوچتی ہوں۔ تمہارا چہرہ، پہاڑ جیسا قد اور فولاد جیسا جسم ہر وقت میرے حوث پر چھایا رہتا ہے۔ پھر کچھ دنوں سے تمہاری آنکھیں مجھے پکار رہی ہے۔ تم دیکھتے ہو تو میں خود تمہاری طرف پرواز کرنے لگتی ہوں۔ میں بار بار تمہارے کمرے میں آتی ہوں مگر تم انجان بن جاتے ہو۔ میں سوچتی ہوں، ہائے، میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میری تمام حسرتیں پوری ہو جائیں۔ وہ کہہ رہی تھی اور میں اس شرمیلی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ہوش حوث میں رہ کر کبھی ایسی باتیں زبان پر نہ لاتی، لیکن وہ تنویمی نیند میں ڈوب کر اپنی دماغ کی تاریکیوں سے بول رہی تھی۔ تمہارے دل میں کب سے یہ تمنا جاگ رہی ہے؟ وہ ہولے ہولے ٹھہر ٹھہر کر جواب دینے لگی۔ بہت عرصے سے، جب میں جوان ہو رہی تھی میرے بدن سے ہلکی پھلکی تبدیلیاں ابھر رہی تھی۔ وہ ذرا دیر کے لیے رک گئی۔ میں نے حکم دیا، کہتی جاؤ، جتنی باتیں تمہارے دل میں دماغ میں ہیں انہیں کتابوں میں ایک ایک صفحے کی طرح گولتی جاؤ۔ تم میری فرما بردار ہو، میرے حکم پر عمل کر رہی ہو۔ وہ عمل کرنے لگی۔ اس کی ساخت لبوں میں ہیبش ہوئی اور کہنے لگی۔ میں رفتہ رفتہ بھٹکنے لگی۔ میری امی اسکول چلی جاتی تو میں کبھی دروازے اور کبھی کھڑکی سے جان کر محلے کے ویران گلیوں کو دیکھتی، کسی کا انتظار کرتی تھی۔ میں نے اس محلے کے ایک نوجوان قاسم کو دیکھا، پھر جمال پر نگاہ گئی، اس کے بعد راشد کی طرف خیال گیا، مگر میرے سامنے شرم کا پہرا تھا اور خوف کی دیوار تھی۔ جذبات کے سیلاب میں بہنے کے باوجود میرا دل دھڑکتا جا رہا تھا کہ کہیں پکڑی گئی تو میرے ساتھ میری امی بھی بدنام ہو جائے گی۔ ایسے وقت تم یہاں آ گئے۔ تمہیں دیکھ کر پتہ چلا کہ مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ تمہارے مردانہ حسن کے سامنے وہ تمام نوجوان پھیکے پڑ گئے جنہیں میں دروازے اور کھڑکی کی اوڑ میں دیکھا کرتی تھی۔ میں تم میں دلچسپی لینے لگی۔ ابتدا میں نے محسوس کیا کہ تم چور نظروں سے مجھے دیکھتے ہو مگر مجھ سے دور ہی دور رہتے ہو۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں تمہارے کمرے میں کسی کام کے بہانے آتی تو جان بوجھ کر اپنے شانے کو بٹا ہٹا دیتی تاکہ تم مجھے چھونے اور چھیڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ وہ تنویمی عمل میں میرے لیے باعث رحمت بن گیا تھا۔ مجھ پر ایک شرمیلی لڑکی کی جذباتی سازشوں کو آشکار کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے دماغ میں جان کر دیکھا تو پتہ چلا یہ بظاہر تو بے حسن اور معصوم نظر آتی ہے اور انجان بن کر جان بوجھ کر اشاروں سے اپنی طرف مائل کرنے کی خاموش کوششیں کرتی رہتی ہے۔ بہرحال وہ کہہ رہی تھی، جب میں نے دیکھا کہ میری طرف مائل نہیں ہو رہے تو ایک رات میں نے بہت مجبور ہو کر تمہارے کمرے میں آ گئی۔ میں نے شرم و حیا کو بلائے طاق رکھ دیا۔ میرے اندر جو آگ بھڑک رہی تھی اسے بجائے بغیر سکون سے نہیں سو سکی تھی، لیکن تمہیں جاگتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم جاگ رہے تھے، اپنے بستر پر پلیٹی مارے بیٹھے ہوئے تھے اور تمہارے سامنے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ایک موم شمع روشن تھی۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو، وہ شمع کی لو کو اتنے انہاک سے کیوں دیکھ رہے ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمع کے قریب تمہارے سامنے آ گئی تاکہ تم مجھے دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو تاکہ تم مجھے دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو تم مجھے دیکھ سکو تاکہ تم مجھے دیکھ سکو تم مجھے دیکھ سکو تاکہ تم مجھے دیکھ سکو 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 تم مجھے دیکھ سکو تاکہ تم مجھے دیکھ سکو تم مجھے دیکھ سکو تاکہ تم مجھے دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو تم مجھے دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو دیکھ سکو تاکہ تم مجھے دیکھ سکو تاکہ تم مجھے دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو تم مجھے دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو تم مجھے دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو تم مجھے دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو مجھے دیکھ سکو تم مجھے دیکھ سکو
تاکہ تم مجھے دیکھ سکو، 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 دیکھ سکو کہ تم مجھے دیکھ سکو، مجھے دیکھ سکو، تم مجھے دیکھ سکو، مجھے دیکھ سکو، مجھے دیکھ سکو تھی، اور میں اس شرمیلی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ہوش حواس میں رہ کر کبھی ایسی باتیں زبان پر نہ لاتی، لیکن وہ تنمیمی نیند میں ڈوب کر اپنی دماغ کی تاریکیوں سے بول رہی تھی۔ تمہارے دل میں کب سے یہ تمنا جاگ رہی ہے؟ وہ ہولے ہولے ٹھہر کر جواب دینے لگی۔ بہت عرصے سے، جب میں جوان ہو رہی تھی، میرے بدن سے ہلکی پھلکی تبدیلیاں ابھر رہی تھی۔ وہ ذرا دیر کے لیے رک گئی۔ میں نے حکم دیا، کہتی جاؤ، جتنی باتیں تمہارے دل میں دماغ میں ہیں، انہیں کتابوں میں ایک ایک صفحے کی طرح گولتی جاؤ۔ تم میری فرما بردار ہو، میرے حکم پر عمل کر رہی ہو۔ وہ عمل کرنے لگی، اس کی ساخت لبوں میں ہیبش ہوئی اور کہنے لگی۔ میں رفتہ رفتہ بھٹکنے لگی۔ میری امی اسکول چلی جاتی تو میں کبھی دروازے اور کبھی کھڑکی سے جھانک کر محلے کے ویران گلیوں کو دیکھتی، کسی کا انتظار کرتی تھی۔ میں نے اس محلے کے ایک نوجوان قاسم کو دیکھا، پھر جمال پر نگاہ گئی، اس کے بعد راشد کی طرف خیال گیا، مگر میرے سامنے شرم کا پہرا تھا اور خوف کی دیوار تھی۔ جذبات کے سیلاب میں بہنے کے باوجود میرا دل دھڑکتا جا رہا تھا کہ کہیں پکڑی گئی تو میرے ساتھ میری امی بھی بدنام ہو جائے گی۔ ایسے وقت تم یہاں آ گئے۔ تمہیں دیکھ کر پتہ چلا کہ مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ تمہارے مردانہ حسن کے سامنے وہ تمام نوجوان پھیکے پڑ گئے جنہیں میں دروازے اور کھڑکی کی اوڑ میں دیکھا کرتی تھی۔ میں تم میں دلچسپی لینے لگی۔ ابتدا میں نے محسوس کیا کہ تم چور نظروں سے مجھے دیکھتے ہو، مگر مجھ سے دور ہی دور رہتے ہو۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں تمہارے کمرے میں کسی کام کے بہانے آتی تو جان بوجھ کر اپنے شانے کو بٹا ہٹا دیتی۔